آپ سب سے گزارش ہے عمل دیکھنے کے ساتھ ساتھ سننا بھی کریں، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں لکھ کر نہیں بتاتا اور وہ باتیں عمل کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام دوستو، رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو ایسے وظائف اعمال آپ کو بتانے کا جی چاہتا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو کون کون سے بتائیں۔ لیکن اتنے سارے وظائف ہیں، لیکن آج کا جو عمل میں نے بڑا چھان بین کی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ رمضان کے چاند دیکھنے کے ساتھ ہی عمل کرنا ہے کہ رزق کی تنگی کا وظیفہ بتا دیں، کاروبار نہیں چل رہا وظیفہ بتا دیں، ہماری نوکری نہیں لگ رہی ہم وظیفہ بتا دیں، اس طرح کے مسائل میں پیسہ آتا ہے چلا جاتا ہے، کسی قسم کی برکت نہیں ہے، کوئی پیسے جمع پونجی کیوں نہیں ہوتی کہ ابھی مہینہ بھی نہیں گزرا پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو فقط اتنی بھی ہر طرح کی مالی پریشانی اگر آپ کو آتی ہے، یہ آج آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ یہ عمل اگر آپ کر لیں گے تو یقین جانیے پورے سال کی چھٹی ہو جائے گی، پورے سال کی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو رزق کے حوالے سے کوئی اور وظیفہ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ بیٹھے بیٹھے سے چھوٹا سا 10-15 منٹ کا عمل ہے، اس طرح آپ بیٹھ کر کھائیں گے، رزق آپ کے سامنے ہوگا، فرمانیے نعمت ہوگی، رحمتوں کی بارش ہوگی، دولت کی ریل پیل ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کسی قسم کے فکر و فاقہ میں نہیں اتریں گے۔ یہ میں اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اسی لیے میں نے لکھا ہے اگر دل میں تڑپ اور سچی لگن ہو تو یہ عمل کیجیے گا، کھانا پورے کرنے کے لیے مت کیجیے گا، یقین جانیے اس کا ایسا آپ کو اجر ملے گا۔ اسی لیے میں نے لکھا ہے آپ کو بتانے کے لیے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ عمل کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں اور آپ اس عمل کو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر عمل آپ کو پسند آتا ہے تو دل بڑا رکھتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آج کا وظیفہ آپ لوگوں کو کتنا پسند آیا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا، آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، چاند نظر آنے کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے یہ عمل کرنا ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے یہ میں نے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ عشاء کی نماز کی اذان نہیں ہونی چاہیے، چاند نظر آ گیا، مغرب کی نماز سکون سے پڑھ لیں اور مغرب کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ نمبر 2، آپ کو عمل کی طرف لے چلتا ہوں، ایک مرتبہ اول آخر کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور آپ نے درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ نمبر 3، آپ نے یہ سورت لازمی پڑھنی ہے، یہ بڑی عظیم و شان سورت ہے، اس کی فضیلتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا نام ہے سورۃ الفتح، آپ کو مل جائے گی 26ویں پارے میں، ٹوٹل اس کی 29 آیات ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ سورۃ الفتح آپ نے پڑھنی ہے، 3 مرتبہ یاد رکھیں۔ جب آپ سورۃ الفتح پڑھنا شروع کر دیں، آپ نے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی، ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ سورہ فتح پڑھنے کے بعد آخر میں ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ یہ عمل آپ نے کر لیا، اور عمل کرنے کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے اپنے مقصد کے لیے، بس یہی ہو گیا عمل۔ یہ ہے مختصر سا عمل۔ یقین جانیں سورۃ الفتح کی اتنی فضیلت ہے، اگر آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ حدیبیہ سے واپسی پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں اس سورت کا جب نزول ہوا، تو جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجیب بات فرمائی کہ آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے، اور یہ ہے کہ اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ ہر چیز سے زیادہ مجھے یہ سورت پیاری ہے، اور اس کے وظائف میں آپ کو بتاؤں گا، اور کسی وظیفے کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اس کو معمولی نہ سمجھے گا۔ اسی لیے میں نے یہاں پر پہلے سے لکھ رکھا ہے، اگر دل میں تڑپ ہو اور سچی لگن ہو تو یہ عمل کرنا۔ رمضان کا مہینہ ہے اور عبادت کا مہینہ ہے، تھوڑا سا ٹائم نکال لیجئے اپنے لیے اور آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ پورا سال آپ نے صرف بیٹھ کے دیکھنا ہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح سے نعمت کی بارش کرے گا آپ پر۔ میں تو امید رکھتا ہوں آپ لوگ اس بات پر ضرور عمل کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔